اس وقت ہم کچھ ایسی ہی صورتحال کی زد میں تھے۔ یوں ہم دونوں دم بخود ہیولوں کی طرح کھڑے بارش میں بھیگتے اور بارش رکنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن بارش بجائے تھمنے کے کبھی کم ہونے لگتی تو کبھی زیادہ شروع ہو جاتی۔ جب مزید 15-20 منٹ اور بھی چلے اور بارش کم زیادہ ہوتی رہی تو میں نے ہی نادو سے کہا، کیا خیال ہے؟ ابھی ہم مین روڈ سے زیادہ دور نہیں آئے۔ نادو نے فوراً جواب نہیں دیا، وہ کچھ سوچتی رہی۔ پھر میں نے کہا، بارش میں ہر کسی نے محفوظ اوٹ لے رکھی ہوگی، ہم آگے نکل جائیں گے۔ بات تو تیری ٹھیک ہے، پر آگے جا کر ہمیں دوبارہ کچے میں اترنا ہی پڑے گا، باقی کا راستہ سارا کیچڑ زدہ ہوگا، تو فاصلہ تو کم ہو جائے گا نا، پہنچ ہی جائیں گے گرتے پڑتے اپنی منزل پر۔ میں نے کہا۔ میرے لہجے میں جھلاٹ تھی۔ نادو نے میری اس تجویز پر کوئی ساتھ نہیں کیا۔ میں بھی چند لہجے کے لیے خاموش رہا۔ تب ہی اچانک بارش اس بار کم ہوئی تو اس نے دوبارہ زور نہیں پکڑا، اب ہلکی بوندا باندی ہونے لگی تھی۔ میں نے نادو سے کہا، آگے چلے اب۔ نادو نے میری طرف سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، وہ اب صاف ہو چلا تھا۔ کہیں کہیں بادلوں کے آوارہ ٹکڑے تیرتے دکھائی دیے، تاہم ان کا اتحاد منتشر ہو چکا تھا اور اب تارے بھی نظر آنے لگے تھے۔ دور کہیں جھکے ہوئے چاند کی روشنی بھی ماحول میں رچنے لگی تھی۔ دھواں بارش کے شور کے بعد ایک دم طاری ہونے والا سناٹا کافی ٹھٹکا دینے والا محسوس ہوا۔ نادو بولی، چل بسم اللہ کر، پر ذرا دھیان رکھنا، کیچڑ پھیل گئی ہے، اسکوٹر سلپ نہ ہو جائے، اللہ مالک ہے، آؤ۔ میں نے کہا اور اسکوٹر کو کک مار کر اسٹارٹ کر دیا۔ وہ میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ میں نے اسکوٹر آگے بڑھا دیا، ہیڈ لائٹ روشن کر دی۔ شکر تھا کہ بارش میں بھیگنے کے باوجود وہ جلد ہی اسٹارٹ ہو گیا تھا۔ اسکوٹر کی ہیڈ لائٹ کی مردنی سی روشنی میں مجھے کچا راستہ کیچڑ زدہ ہی نظر آنے لگا۔ کافی جگہ پانی بھی کھڑا تھا۔ اس کے اندر سے بمشکل میں نے اسکوٹر نکالا۔ کئی بار تو گرتے گرتے بھی بچے، مگر شکر رہا کہ آگے بڑھتے ہی رہے۔ ایسے میں رفتار مزید کم ہو گئی تھی اور اسکوٹر کے ہینڈل کو زور سے تھامے اور اسے سنبھالے رہنے کے سبب میرے دونوں بازوؤں میں درد بھی ہونے لگا تھا۔ وہ اب تھکن تاریک ہونے لگی تھی، لیکن میں نے آہستہ ہی صحیح سفر نہیں توڑا، اسے جاری ہی رہنے دیا۔ ایک مقام پر راستہ گھوم رہا تھا، آگے کھیت تھے، اس کے پار دور کہیں چاند تاروں کی روشنی میں بے ترتیب گھروں کے ہیولے سے نظر آنے لگے۔ میں نے قدرے خوشی سے پوچھا کہ ہم منزل پر پہنچ چکے ہیں؟ سامنے کھیت اور گھر تو نظر آ رہے ہیں۔ نہیں، اسے پار کر کے آگے جانا ہے۔ ابھی نہر بھی کہاں آئی ہے؟ نادو نے کہا اور میری خوشی پر جیسے اوس پڑ گئی۔ اب تو میرا دماغ بھی تھکنے لگا تھا اور اعصاب شل ہونے لگے تھے۔ مجھے تھوڑا آرام کرنا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں کیا، جس کی سزا ہمیں جلد ہی بھگتنا پڑ گئی، کیونکہ جیسے ہی ہم نے ایک مقام پر موڑ کاٹا، اسکوٹر کا اگلا ٹائر سلپ ہوا۔ اس بار میں گرنے سے اسکوٹر کو بچا نہیں سکا۔ ہم دونوں ہی اسکوٹر سمیت کیچڑ اور پانی میں چھپاکے سے گرے۔ اسکوٹر کا انجن گھوں گھوں کرتا ہوا بند ہو گیا۔ نادو کے حلق سے چیخ خارج ہو گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہی گرے تھے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر نادو کو سنبھالا۔ میری طرح وہ بیچاری بھی پانی اور کیچڑ سے لت پت ہو چکی تھی۔ اس کے صحت مند جسم پر گیلے کپڑے چپک گئے تھے، چنری بھی کہیں کہیں سے شکستہ اور پھٹ گئی تھی۔ اس پر مستزاد اب کیچڑ سے بھی بھر گئی۔ یہی حالت میری بھی تھی۔ اطراف میں گہرا سکوت طاری تھا، لیکن ان میں اب چھینگڑوں اور برساتی مینڈکوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ چوٹ تو نہیں آئی تجھے؟ میں نے اسے سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اس کی پیشانی کے زخم کی فکر ہوئی۔ چوٹ کو گولی مار، اسکوٹر دیکھ، کہیں جواب تو نہیں دے گیا؟ ابھی بہت آگے جانا ہے ہمیں، وہ اپنی پٹی پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اس پر بھی جھلاٹ طاری تھی۔ میں اسے چھوڑ کر اسکوٹر کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ ایک طرف کو گر پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر سیدھا کیا۔ ٹائروں پر کرتے ہی میں نے اسے کک ماری۔ 2-4 کک لگانے پڑے، تب ہی وہ اسٹارٹ ہوا۔ یہ تو اسٹارٹ ہو گیا، اب ہمارے کپڑے، ان کا تو خانہ خراب ہو گیا۔ میں نے نادو کی طرف دیکھ کر کہا، بھاڑ میں جائیں کپڑے، اگے ٹور۔ اس نے کہا، یوں بھی یہ اچھا ہی تھا، میرے اور نادو کے خون میں لتھڑے کپڑے اب دھل گئے تھے۔ بہرکیف میں اسکوٹر پر سوار ہو گیا۔ وہ میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ میں نے پھر اسکوٹر آگے بڑھا دیا۔ اسی مشقت سے اسکوٹر چلاتے ہوئے بالآخر ہم ایک نہر کے قریب آ گئے۔ شکر تھا کہ اس عرصے میں محافظ یا آوارہ جنگلی کتے ہمارے دوارے نہیں آئے، کیونکہ نادو کے پاس اب سونٹی نہیں رہی تھی، وہ کہیں گر گئی تھی۔ اب میں نادو کے کہنے کے مطابق اسکوٹر نہر کے متوازی چلانے لگا۔ ریتیلے کراڑے پر تاروں کی ملگجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دفعتاً وہیں ہمیں چند کتوں کے سائے نظر آئے۔ یہ ایسے منظر میں مجھے بڑے ہولناک محسوس ہوئے۔ ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا اور تیزی سے کراڑے کی ڈھلان سے نیچے دوڑتے ہوئے ہمارے تعاقب میں آنے لگے۔ ستیہ ناس ان مرتوتوں کا۔ پیچھے بیٹھی نادو نے حسب عادت انہیں کوسنے دیے۔ تیرے پاس تو سونٹی بھی نہیں اور راستہ بھی ایسا نہیں کہ میں اسکوٹر دوڑا سکوں، یہ کم بخت ہمیں آن لیں گے۔ میری آواز میں واضح طور پر کپکپاہٹ تھی۔
نادو کو جانے کیوں ایسے خطرناک موقع پر خنسی آ گئی۔ یار تو بڑا ڈرتا ہے کتوں سے، تو اور کیا، تو نہیں جانتی ان کے دانتوں میں کس قدر مہلک زہر ہوتا ہے، کاٹ لیں تو انسان بھونکنے لگتا ہے اور پانی سے ڈرتا ہے، بڑی قسم پرسی میں انسان دم توڑ دیتا ہے۔ ہاں معلوم ہے، کتے کے کاٹے ہوئے ایسے انسان کو ہڑک اٹھنا بولتے ہیں، جس میں وہ انسان کتے کی طرح صرف بھونکتا ہی نہیں ہے بلکہ کاٹنے کو بھی دوڑتا ہے، نادو نے کہا۔ اس وقت اس کی معلومات پر اشش کر اٹھنے کا میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہوا۔ کتے بھونکتے ہوئے نہر کے کنارے سے نیچے کیچڑ زدہ راستے پر آ گئے۔ ایسے راستے پر میں اسکوٹر زیادہ تیز نہیں دوڑا سکتا تھا، گرنے کا احتمال ہوتا۔ کیا کروں، میں چیخا۔ روک دے اسکوٹر، میں دیکھتی ہوں ان ناس پیٹھوں کو، نادو نے بالآخر دانت پیس کر کہا۔ میں نے اس کے کہنے پر اسکوٹر روک دیا۔ کتے خوفناک انداز میں بھونکتے ہوئے ہمارے قریب ہی پہنچ چکے تھے۔ نادو جلدی سے اتری اور انہیں مخصوص انداز میں ہچکارا دینے لگی۔ میں اسکوٹر سائیڈ اسٹینڈ پر کیے کھڑا تھا۔ وہ کتوں میں گھر چکی تھی۔ وہ کوئی 5-6 کتے تھے اور اس وقت مجھے دنیا کی بھیانک ترین اور جہنمی مخلوق کی طرح ہی نظر آ رہے تھے۔ ان میں دبلے اور موٹے کتے بھی تھے۔ نادو کو زخمی ہونے کے باوجود ان میں گھرا دیکھ کر میری مردانہ غیرت جوش مارنے لگی۔ تاہم میں اس لیے خاموش تھا کہ شاید نادو کو ان کتوں سے نابرد آزما ہوئے بغیر انہیں مخصوص انداز میں ہچکارے دے کر بھگانے کا کوئی طریقہ آتا ہو۔ بے شک نادو دیہات کی پروان چڑھی عورت تھی اور اسے شاید اس خطرناک صورتحال سے نمٹنے کا تجربہ بھی ہو، لیکن باوصف اس کے کہ میرا دل نہیں کیا کسی ان کتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں۔ وہ کسی بھی وقت اسے کاٹ سکتے تھے اور اس پر چڑھ دوڑنے والے تھے، کیونکہ وہ بڑے خونخوار ہو رہے تھے۔ ہچکارے انہیں مزید بھڑکا رہے تھے۔ پھر یہی وہ وقت تھا جب ایک کتے نے نادو پر جست لگائی اور پہلی بار میں نے اس نڈر لڑکی کے حلق سے دہشت بھری چیخ ابھرتے سنی۔ میرے اندر کا نڈر جنگجو جوش خیز سے بھرپور انسان جاگا۔ اب میں تماشا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نادو کے ہچکارے اور ٹرک ان خونخوار جنگلی کتوں کے آگے کام نہیں آ سکے تھے۔ میں نے وہیں سے جست لگائی اور ساتھ ہی ایک ایسی زوردار چیخ ماری کہ دیگر کتے بدک کر پیچھے ہٹ گئے۔ نادو پر چڑھائی کرنے والے کتے نے ابھی اسے کاٹا نہیں تھا کہ میں نے قریب پہنچ کر اسے جھپٹ لیا۔ نہ جانے اس وقت میرے اندر یہ کیسا جوش جاگا تھا کہ میں خود کو بھی ایک خونخوار درندہ ہی محسوس کرنے لگا۔ یہ شاید میرے جیسے انسان کے خوف و ہراس کی وہ آخری حد ہوتی ہے جب وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ بقا اب صرف جنگ بازی ہی میں ممکن ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بلا خوف اس چڑھائی کرنے والے کتے کے جسم کو دبوچا تو اس کی پچھلی ٹانگیں میرے دونوں ہاتھوں میں آ گئیں۔ میں نے اسے نادو پر سے کھینچا اور فضا میں 2-3 بار گھمیریاں دے کر اس کے ساتھیوں پر اسے پٹکنے کے انداز میں پھینکا۔ اس کتے کے حلق سے کوں کوں کی آواز برآمد ہونے لگی اور وہ فضا میں لہراتا ہوا اپنے ساتھیوں کے جھمکٹے کے درمیان جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے نادو کو دیکھا، وہ ٹھیک تھی، گری ہوئی تھی اور اب اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے اندر آندیاں سی چلنے لگی تھی۔ جوش خیز میرے روئیں میں لاوے کی مانند اچھلنے لگا۔ باقی کتوں نے میرے ہاتھوں اپنے ساتھی کا یہ مقدور بھر حشر دیکھا اور بس ذرا ہی دیر کے لیے پیچھے ہٹے تھے، لیکن اب ان کا ٹارگٹ میں بن چکا تھا۔ وہ پھر خونخوار انداز میں بھونکتے ہوئے میری جانب لپکے۔ میں تب تک اپنی پتلون کے بیلٹ کھینچ کر نکال چکا تھا اور لوہے کے بکل والا حصہ چھوڑ کر اسے آخری حصے سے ایک ہاتھ میں پکڑ لیا اور پیچھے ہٹنے کے بجائے جس طرح یہ سب میری جانب لپکے تھے میں بھی اسی طرح جنگجوانہ انداز میں بیلٹ فضا میں لہراتا ہوا ان کی جانب لپکا۔ میری زیرداری نے کتوں کے اس جتھے پر خوف طاری کر دیا، مگر وہ پیچھے تو نہیں ہٹے، البتہ رک ضرور گئے تھے، مگر میں اب صلح پر آمادہ نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر سب سے آگے والے کتے کے موٹے تھوتنے پر بیلٹ کے فولادی بکل کی ضرب رسید کر ڈالی، جو میرے اس جوش غیظ تلے اس قدر زوردار ثابت ہوئی کہ مجھے کتے کے جبڑے تڑکنے کی آواز صاف سنائی دے گئی۔ وہ کوں کوں کرتا ہوا پیچھے بھاگتا چلا گیا اور اس کے ساتھی بھی پیچھے ہٹ گئے۔ میں پھر ان کی جانب دوڑا، وہ پلٹ کر بھاگے۔ میں نے تعاقب نہیں چھوڑا اور 1-2 کی کمر پر گھما کر بیلٹ کا بکل رسید کیا۔ وہ دم دبا کر چیختے ہوئے واپس کراڑے کی جانب دوڑ پڑے۔ وہ پسپا ہو چکے تھے، اب کراڑے کی بلندی پر منحوس مخلوق کی طرح کھڑے بھونکتے رہے، پھر ادھر ادھر ہو گئے۔ میں ہامتا ہوا واپس نادو کی طرف آیا تو اپنی گردن اٹھا کر مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکے جا رہی تھی۔ اس کا شاداب چہرہ اور گجراری کشادہ آنکھوں میں عجیب و غریب تاثرات لیے جذبات جیسے منجمد ہو گئے تھے۔ اس کی چنری بھی کہیں جا پڑی تھی۔ میں خاموشی سے اپنی بیلٹ کو واپس پتلون میں ڈالنے لگا، تبھی وہ نہ جانے کس جذبے تلے یکدم آگے بڑھی اور مجھ سے دیوانہ وار لپٹ گئی۔ ہم دونوں کیچڑ اور پانی میں لت پت تھے ہی، جس کے سبب بدن بھی دونوں کے گیلے اور پھسلواں ہو رہے تھے۔ میرا توانا جسم اس وقت پہلے ہی جوش تلے تپ رہا تھا
ایسے میں نادوں کے شباب پرور وجود کی شبنمی ٹھنڈک جیسے نرم پھوار بن کر مجھ میں جذب ہونے لگی۔ کیچڑ، بارش والے مخصوص پانی کی باز اور جسموں کی گرمی جس نے چند لحظوں کے لیے مجھے حیوانیت پر تو اکسایا اور لگا جیسے میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاؤں گا اور جیسے میں بھی نادو جیسی بے اختیاری میں بہہ جاؤں گا۔ لیکن فوراً ہی مجھ پر اصل مردانگی غالب آ گئی۔ میں نے بہت دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا اور کھولے سے کہا، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ سنبھال خود کو۔ وہ رو پڑی لیکن پھر فوراً ہی ہنس کر بولی، مجھے وہی ہوا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تجھے ہو گیا تھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ تو اس قدر جوش میں آ جائے گا۔ کہاں تو کتوں سے اس قدر ڈر رہا تھا؟ ہاں، میں بھی تو تھوڑا ہنس کر بولا، لیکن جب میں نے تجھ پر ایک کتے کو چڑھائی کرتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں کیا۔ میری غیرت لاوے کی طرح ابل پڑی تھی۔ پھر ایک ذرا تھم کر اسے بڑی محبت سے یاد دلایا، بھول گئی تو گگل اور منیرے کا بھی تو نے زخمی ہونے کے باوجود ایسا ہی حشر کیا تھا۔ ہاں، اس وقت تو بھی تو اس مردود کے پستول کی عزت پر تھا۔ نادو بھی مسکرا کر بولی، سچی بات کہوں، یہ کتے واقعی بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ہم بھی ان سے ڈرتے ہی ہیں، مگر جان پر بن جائے تو مقابلہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ جب میں نے تجھے دیکھا کہ تو ان سے ڈر کے میدان چھوڑ بیٹھا ہے تو میرے اندر کی عورت کو ایک جھٹکا لگا۔ میں نے پل بھر کے لیے سوچا کہ یہ کیسا مرد ہے میرے ساتھ، اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، خواہ میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس لیے اندر سے میں بھی ڈری ہوئی تھی، مگر خود کو میں نے تن بات تقدیر کر دیا تھا۔ پر جب ایک کتے نے مجھ پر چھلانگ لگا دی تو میں بھی خوف زدہ ہو گئی۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی کہ اب کون مجھے اس موذی جانور سے بچانے آئے گا۔ تبھی تو نے شیر بن کر ان پر چڑھائی کر ڈالی۔ تیری اس بہادری نے مجھے بے اختیار کر دیا۔ بس عورت مرد کی ایک اسی شے پر ہی تو مرتی ہے، جب وہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا اور اپنی ساتھی عورت کو بچانے کود پڑتا ہے۔ وہ اپنی رو میں کہے جا رہی تھی، میں خاموشی سے سنے جا رہا تھا۔ بارش زدہ ماحول، خنک رات، قرب و جوار میں اضطرار بھرا سناٹا، اوپر نہر کے ریتیلے کراڑے پر بھیگی بھیگی چاندنی سے فضا پر عجیب طلسم سا بکھرنے لگا۔ چلے اب؟ میں نے ہولے سے اس سے پوچھا۔ اس نے بھی گہری ہمکاری لی اور اسی لہجے میں بولی، چلو۔ میں نے اسکوٹر اسٹارٹ کیا، اس پر سوار ہوا، وہ بھی بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر ہمارا سفر نہر کے متوازی شروع ہو گیا۔ جلد ہی وہ پلیا ہماری نظر میں آ گئی جس پر سے ہم نے نہر پار کر کے دوسری جانب جانا تھا۔ پلیا پار کرتے ہی دوسری جانب میدان سا نظر آنے لگا۔ ہلکی آسمانی روشنی میں وہ دور تک بنجر سا دکھائی دیتا تھا۔ کہیں کہیں خود رو جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، لیکن یہاں بھی بارش کے پانی کی وجہ سے زمین پھسلواں تھی۔ میں بہت احتیاط سے اسکوٹر دوڑاتا رہا۔ شکر تھا پھر کتوں سے واسطہ نہیں پڑا۔ تھوڑا آگے نکلے تو اندازہ ہوا کہ ایک نیم صحرائی سا خشک علاقہ تھا جہاں کچھ فاصلے پر چمنیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہ اینٹوں کے بھٹوں کی چمنیاں تھیں۔ کچھ گھر بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ایک جانب کھیتوں کا سلسلہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اس طرف کچھ درخت بھی لگائے گئے تھے۔ میں نے نادو کے کہنے پر اسکوٹر ایک جگہ روک دیا۔ اس کا انجن بند کر کے میں نیچے اتر آیا۔ نادو پہلے ہی اتر کر کھڑی ہو چکی تھی اور گرد و پیچ کو تکے جا رہی تھی۔ میرا خیال ہے ہم اینٹوں والی بستی پہنچ چکے ہیں، میں نے کہا۔ اس کے لبوں سے گم گو انداز میں برآمد ہوا، یوں جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہو۔ میرے خیال تک یہاں بھی اس کا کوئی جاننے والا یا والی ہوگا، مگر یہ ضروری بھی نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے کسی خیال کے تحت اس سے پوچھا، تو یہاں پہلے بھی آ چکی ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نام ضرور سن رکھا ہے، شاید یہاں بھٹے زیادہ ہیں اسی لیے اس کا نام اینٹوں والی بستی پڑ گیا ہے، میں نے کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا سوچ رہی ہے تو نادو؟ میں نے بلاخر پوچھ ہی لیا۔ میں سوچ رہی ہوں یہ تو مزدوروں کی بستی لگتی ہے، اس نے جواب میں کہا۔ بھلا یہاں ایسے کون سے لوگ رہتے ہیں جن کے ہتھے اس موئے گورگن مرادے نے فوزیہ کو چڑھا دیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کوئی خطرناک گروہ یہاں رہتا ہو، میں نے خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ جرائم پیشہ لوگ بھلا کہاں نہیں ہوتے، اسی بات کا تو پواڑا ہے، کیسے پتہ چلایا جائے؟ کہتے ہوئے وہ اپنی پیشانی مسلنے لگی۔ کاش وہ مردودہ گورگن پوری بات بتانے کے بعد ہی مرتا۔ میں نے کہا، اصل مسئلہ یہی ہے، اب یہاں آ تو گئے ہیں، پتہ کیسے کیا جائے؟ میں خود پریشان ہونے لگا تھا۔ دادو بولی، بجلی کے بارے میں تو کوئی نہ کوئی جانتا ہی ہوگا، یہ نام مجھے بڑا خاص ہی لگتا ہے، پر اس کے بارے میں پوچھنا بھی بڑی رازداری ہی سے پڑے گا۔ یہاں یہی ایک کلیو ہے ہمارے پاس، تب پھر ہمیں صبح ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا اور رات بسر کرنا پڑے گی ادھر ہی کہیں۔ وہ کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس طرف آ ذرا، اس نے ایک جانب اشارہ کیا۔ میں اسکوٹر کو ہینڈل سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ نادو پیدل آگے آگے چل رہی تھی اور میں اس کے پیچھے اسکوٹر کھینچ رہا تھا۔ رات کا پہر سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا،
بستی گہرے سکوت میں ڈوبی ہوئی تھی، آسمان صاف اور روشن تھا، بارش کا پانی یہاں بھی جگہ جگہ نظر آ رہا تھا۔ کھیتوں کی طرف کچھ درختوں کے ہیولے دکھائی دیے جو آبادی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان گھارے مٹی کی کچی دیواروں والے گھروں کو دیکھ کر مجھے تعجب آمیز سی حیرت ہوئی کہ یہ بیچارے غریب مزدور لوگ خود کچی اور گارے مٹی کی دیواروں والے تنگ و تاریک گھروں میں رہتے ہیں، مگر تپتی دھوپ اور گرمی میں جہنم زار بھٹے میں بیٹھ کر پکی اینٹیں بناتے ہیں، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے۔ پھر انہی کی اینٹوں سے شہروں میں پختہ گھر، بنگلے اور عالیشان کوٹھیاں بنتی ہیں۔ جا بجا میدان میں اینٹوں کے کھانچے بھی پڑے دکھائی دیے، ایک کتار میں گیلی اور نرم اینٹیں بھی رکھی نظر آئیں جو پکنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ ہم آبادی کے دوسری جانب آ گئے، یہاں بھی یہی کچھ نظر آیا۔ اس کے بعد کچھ دکانیں اور اسی قسم کی کچی کوٹڑیاں نظر آئیں، سب بند تھیں، ان پر ہو کا عالم طاری تھا۔ نادو تھکی نہیں تھی، چلتی رہی، بالآخر ایک ٹوبہ آ گیا۔ یہاں قریب ہی ایک چھوٹی مسجد تھی، اس کے ذرا عقب میں آٹے کی چکی کی عمارت نظر آئی۔ سب سے پہلے ہم نے برساتی ٹوبے میں جا کر اپنی حالت سدھاری، اس کے بعد مسجد کی جانب بڑھے۔ دروازے کا کنڈا لگا ہوا تھا، تالا نہیں تھا۔ مسجد کے ارد گرد پرانے برگد کے 2 درخت تھے، اگوی سمت پر بھی پیپل کا درخت نظر آیا۔ ہم دروازے کی کنڈی کھول کر اندر آ گئے۔ سامنے صحن تھا، اس کا وسط میں گھنا درخت تھا، اس کے نیچے دری بچھی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں وضو کی جگہ تھی اور وہاں مٹی کے لوٹے رکھے ہوئے تھے، پاس ہی اینٹوں کی آڑ تھی۔ سامنے کے رخ پر اندر ایک کوٹڑی نما کمرہ تھا۔ ہم کمرے میں نہیں گئے، صحن ہی میں ایک کونے میں لیٹ گئے۔ یہاں اللہ کے گھر میں ہمارے دل و دماغ کو ایک روحانی سا سکون محسوس ہوا۔ ہماری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ نادو اب اپنی چندری زخم سے اتار چکی تھی، زخم کچھ بہتر تھا، البتہ گندی پٹی پر تھوڑا خون لگا ہوا تھا۔ لیٹتے ہی ہمیں نیند آ گئی۔ ہمارا خیال تھا کہ تھوڑی دیر میں فجر ہونے والی ہوگی، کوئی امام صاحب آ کر اذان دیں گے تو خود ہی ہماری آنکھ کھل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کوئی نہایت ہی شفیق آواز میں مجھے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول دی، لیکن دھوپ کی چمک سے میری آنکھیں چندھیانے لگیں۔ پہلے تو کچھ نظر ہی نہیں آیا، پھر میں نے سر کو 2-3 بار جھٹکا اور اٹھ بیٹھا۔ قریب ہی ایک بار ایک شخص کو اکڑوں بیٹھے پایا۔ نادو بھی جاگ چکی تھی اور اپنے بال اور لباس درست کر رہی تھی۔ دن ضرور چڑھ آیا تھا مگر موسم اچھا تھا، سورج ابھر آیا تھا، نیلے آسمان پر بادلوں کی ٹکڑیاں تیر رہی تھیں۔ منہ ہاتھ دھو کر اندر کوٹھڑی میں آ جاؤ، وہاں ناشتہ رکھا ہوا ہے، اس شفیق بارے شخص نے ہم سے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے فوراً اسے سلام کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ اس کی عمر مجھے 50-55 کے درمیان لگی۔ رنگ قدرے سانولا تھا، ہلکی پھلکی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور کاندھے پر رومال تھا، سر پر سفید ٹوپی، ایک ہاتھ میں تسبیح تھی۔ یہ شاید اسی مسجد کا پیش امام تھا۔ اس نے آڑ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں اور نادو باری باری آڑ کے پیچھے گئے اور پھر اندر کوٹھڑی میں آ گئے۔ کچی اینٹوں کے سبب اور کچھ بارانی موسم کا باعث کوٹھڑی کی فضا ٹھنڈک بھری تھی۔ چھت کا پنکھا تو نہیں تھا، البتہ ایک کونے میں چھوٹا سا پرانا پیڈسٹل فین رکھا تھا۔ 2 کھڑکیاں تھیں، اوپر بڑا سا روشن دان تھا، اندر بھی دن کی کافی روشنی تھی۔ میں اور نادو وسط میں بچھی دری پر آ بیٹھے۔ ناشتے کا سامان درمیان میں ہی رکھا گیا تھا، گرما گرم چائے، دہی، مکھن، پراٹھے تھے۔ وہ بارے شخص قریب ہی کھڑا تھا، ہم تھوڑا جھجک رہے تھے۔ اس نے یہ محسوس کر کے پرشفیق لہجے میں کہا کہ اللہ کا گھر ہے اور اکثر یہاں مسافر راتوں میں آ جاتے ہیں۔ پھر ایک لمحہ رک کر دوبارہ بولا، میں نے تو کوشش کی کہ تم دونوں کو بھی فجر کی نماز کے لیے جگا دوں، لیکن وقت نکلا جا رہا تھا اور تم دونوں شاید کافی دیر کے جاگے ہوئے اور تھکے ہوئے تھے، نہ اٹھ پائے۔ چند لوگ آ جاتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، میں نے نماز کرا دی تھی، چلو اب بسم اللہ کرو، ناشتہ سامنے ہے۔ پھر ایک ثانیے کے توقف کے بعد نادو کی طرف دیکھ کر بولا،